جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی میں خاموش انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ انقلاب جو شور نہیں مچاتا مگر انسان کے اندر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ انسان بظاہر وہی رہتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی وہی ہوتے ہیں، راستے بھی وہی ہوتے ہیں، مگر اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ پہلے جن چیزوں کے بغیر جینا مشکل لگتا تھا اب وہی چیزیں دل پر بوجھ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جن خواہشوں کے لیے انسان رات دن بے قرار رہتا تھا اب وہی خواہشیں اندر عجیب سی تکن پیدا کرتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اللہ کی خاص رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں جب انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دل بدلنے لگتا ہے، ترجیحات بدلنے لگتی ہیں، لوگوں سے تعلقات بدلنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان خود اپنی ہی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے دل پر کام کرتا ہے، کیونکہ دل بدل جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے نا تو وہ اس سے 5 چیزیں چھین لیتا ہے۔ بظاہر یہ چھن جانا نقصان محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہی چھن جانا اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ بندے سے دنیا کی حد سے زیادہ محبت چھین لیتا ہے۔ وہی دنیا جس کے پیچھے انسان بے تحاشا دوڑتا ہے، اچانک اس کی حقیقت کھلنے لگتی ہے۔ پہلے انسان سمجھتا تھا کہ دولت، شہرت، تعریف اور آسائش ہی سکون ہے، مگر پھر ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی محسوس ہونے لگتا ہے۔ انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر خواہش پوری ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص بیداری ہوتی ہے۔ اللہ بندے کے دل سے دنیا کی اندھی محبت نکال دیتا ہے تاکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ سکے کہ اصل سکون دنیا میں نہیں بلکہ اپنے رب کی قربت میں ہے۔ جب دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے تو انسان کے اندر ایک نئی تلاش پیدا ہوتی ہے، وہ سکون ڈھونڈنے لگتا ہے اور یہی تلاش اسے سجدوں تک لے جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز، اللہ بندے سے غفلت چھین لیتا ہے۔ غفلت وہ پردہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے دور رکھتا ہے۔ انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، کامیابیاں سمیٹ رہا ہوتا ہے، مگر اس کا دل سویا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اچانک ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ انسان محفلوں میں بھی تنہا محسوس کرتا ہے، شور میں بے جا خاموشی محسوس ہونے لگتی ہے، راتوں کو نیند کم اور سوچیں زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کے دل کو جگانا شروع کرتا ہے۔ انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اصل کمی کسی انسان، کسی دولت یا کسی کامیابی کی نہیں بلکہ اپنے رب سے فاصلے کی ہے۔ پھر دل نرم ہونے لگتا ہے، آنکھیں جلدی نم ہونے لگتی ہیں، دعا میں سکون آنے لگتا ہے، قرآن کے الفاظ دل میں اترنے لگتے ہیں۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ بندے سے غرور چھین لیتا ہے۔ انسان جب تک خود کو بڑا سمجھتا رہتا ہے وہ حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔ بعض لوگ اپنے علم پر غرور کرتے ہیں، بعض اپنی طاقت پر، بعض اپنی خوبصورتی پر اور بعض اپنی دولت پر، مگر جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو وہ اس کے غرور کو توڑ دیتا ہے، کبھی حالات کے ذریعے، کبھی ناکامیوں کے ذریعے، کبھی کسی ایسے واقعے کے ذریعے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت دکھا دیتا ہے۔ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ٹوٹنا بظاہر دردناک ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ جب دل میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ہر کامیابی پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور ہر آزمائش میں اسی کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہی عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ بندے سے نقصان دہ راستوں تک آسان رسائی چھین لیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، مگر ہر بار دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں ہر راستہ رک رہا ہے، کیوں ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے بچا رہا ہوتا ہے۔ کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر خوبصورت لگتی ہیں مگر ان کے اندر تباہی چھپی ہوتی ہے۔ کتنے ہی تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دین، اس کے سکون اور اس کے مستقبل کو برباد کر سکتے ہیں، مگر اللہ اپنے محبوب بندے کو ان راستوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو شاید آج اس کی زندگی تباہ ہو چکی ہوتی۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بعض بند دروازے دراصل اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اور 5واں چیز، اللہ اپنے بندے سے گناہوں کی لذت چھین لیتا ہے۔
ये सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत होती है, क्योंकि जब इंसान गुनाह में सुकून महसूस करना छोड़ दे तो समझ लें अल्लाह उसके दिल को पाक करना चाहता है। वही गुनाह जो पहले खुशी देते थे अब दिल पर बोझ महसूस होने लगते हैं। इंसान गुनाह करता है मगर अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है, दिल मलामत करता है, रूह बेकरार हो जाती है, आंखें झुकने लगती हैं। ये कैफियत सजा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत होती है, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदे को गुनाहों में खोया हुआ नहीं देखना चाहता। वो उसके दिल को जगा देता है ताकि वो वापस पलट आए। जब गुनाहों की मिठास खत्म हो जाते हैं तो इंसान को एहसास होने लगता है कि असल सुकून अल्लाह की इताअत में है, ना कि नाफरमानी में। मोहतरम नाज़रीन, जिंदगी में आने वाली हर कमी को महरूमी मत समझिए। बाज़ औक़ात अल्लाह आपके हाथ खाली इसलिए करता है ताकि आपका दिल भर दे। बाज़ औक़ात वो आपको लोगों से दूर इसलिए करता है ताकि आप अपने रब के करीब आ जाएं। बाज़ औक़ात वो आपकी ख्वाहिश तोड़ देता है ताकि आपका ताल्लुक उससे मजबूत हो जाए। अल्लाह जब किसी बंदे से खुश होता है ना तो वो उसे दुनिया की चमक से निकाल कर हकीकत की रोशनी में ले आता है। वो उसके दिल को बदल देता है, उसकी सोच बदल देता है, उसके एहसासात बदल देता है। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान समझ जाता है कि जो कुछ उससे छीना गया था हकीकत में वो उसकी बर्बादी का सबब था, और जो कुछ उसे दिया गया वो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। याद रखिए, हर बंद दरवाजा महरूमी नहीं होता, हर टूटा हुआ ख्वाब नुकसान नहीं होता, हर खत्म होने वाला ताल्लुक तबाही नहीं होता। बाज़ औक़ात यही सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से एक नई जिंदगी का आगाज होती। अल्लाह ताला हमें भी अपनी खास रहमत, अपनी मोहब्बत और अपनी कुर्बत अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।